بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کو سورہ احقاف کا آغاز کرنا ہے۔ یہ سورہ نمبر 46 ہے، 46، اور قرآن مجید کی سورتوں کے 5ویں گروپ کی یہ آخری مکی سورہ ہے۔ یعنی قرآن مجید کا 5واں گروپ جب شروع ہوتا ہے تو وہ شروع ہوتا ہے سورہ سبا سے۔ اس کے بعد اس میں کئی صورتیں ہیں، سبا، فاطر، یاسین، صافات، صاد، زمر۔ ان صورتوں کے بعد زمر کے بعد، زمر ہے سورہ نمبر 39، سورہ مومن سے 40 سے، اور یہ 46 ہے۔ یہ صورتیں ہیں جو ساری کی ساری حوامیم ہیں، حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ آخری سورہ ہے جو حامیم سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ بھی مکی سورہ ہے۔ اور ان صورتوں میں چونکہ مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اس لیے ان کے آغاز میں جو حروف مقطعات ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ یہ اصول آپ کو ہر جگہ ملے گا کہ دو صورتیں جو ایک ساتھ آتی ہیں وہ بالعموم جوڑا جوڑا ہوتی ہیں۔ چنانچہ سورہ احقاف سے پہلے سورہ جاسیہ ہم نے پڑھی، وہ اس کی جوڑا صورت ہے۔ مگر ایک اور پیٹرن بھی ہم دیکھتے ہیں صورتوں میں کہ بعض اوقات چند صورتیں جوڑا ہونے کے علاوہ مزید ایک بڑے پیمانے پر، یعنی ایک بڑے تعداد میں مل کر بھی کچھ اشتراک رکھتی ہیں۔ اس کی ایک اور مثال آپ کو قرآن مجید میں ملے گی 4 صورتوں کی، جو سب کی سب شروع ہوتی ہیں الف لام میم سے۔ یعنی الف لام میم سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران تو شروع ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ 4 صورتیں اور ہیں جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں، جو درمیان میں کہیں آئی ہیں، اور وہ چاروں ایک ساتھ آئی ہیں۔ تو وہ بھی ظاہر ہے کہ یہ بتا رہی ہیں، یعنی ان سب کا الف لام میم سے آغاز ہونا، کہ ان کے مضامین میں بہت کچھ اشتراک ہے۔ اچھا، جب آپ یہ سنتے ہیں نا بہت کچھ اشتراک ہے، تو پھر آدمی ذرا جب پڑھتا ہے اس کو سمجھ کے تو دھیان سے پڑھتا ہے، اور یہ محسوس کرتا ہے کہ واقعی بہت سی چیزیں کامن ہیں۔ اور حقیقت واقعہ یہ ہے کہ میں نے کئی مرتبہ اس کو ڈسکرائب کیا ہے، لیکن اس کے بعد پڑھا تو کچھ نئی چیزیں ہیں جو ان میں کامنالٹیز کی نظر آئیں۔ تو یہ کمال ہے اس ساری ترتیب کا۔ یہ اور بات ہے کہ میں اس وقت یہ سوال نہیں پوچھ رہا کہ وہ الف لام میم سے شروع ہونے والی 4 صورتیں کون سی ہیں، کوئز کا سوال ہوگا۔ سورہ عنکبوت 29، سورہ روم 30، سورہ کون ہے، حکیم لقمان 31، اور سورہ سجدہ 32۔ جناب، یہ اب اس سلسلے کی، یعنی آخری گروپ کے مکی صورتوں کی، ناٹ آخری گروپ، 5ویں گروپ کی مکی صورتوں کی یہ آخری سورہ ہے، سورہ احقاف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ سورہ حامیم ہے، یعنی یہ اس سورہ مبارکہ کا قرآن کا دیا ہوا نام ہے، جو نام پچھلی صورتوں کا بھی ہے، اور نام کے کامن ہونے سے صورتوں کے مضامین کے کامن ہونے کا ایک آئیڈیا ہو رہا ہے، انڈیکیشن مل رہی ہے۔ یہ بات کہ ان حروف کا کوئی مطلب بھی ہے، یہ میں آپ کو پہلے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، لیکن بہرحال ابھی اس میں بہت کچھ تحقیق کی مزید ضرورت ہے۔ اور جب کبھی کسی اللہ کے بندے نے، کسی ریسرچر نے مزید ہم کو بتا دیا کہ بھائی ہا اور میم میں یہ اور بھی معنی مفاہیم پائے جاتے ہیں،
تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ مبارکہ کے مضامین اس کے ساتھ ٹیلی کریں گے، وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے۔ حامیم، یہ سورہ حامیم ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل ہونا ہوا، اترنا ہوا اس کتاب کا اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو آپ نے ابھی دیکھی پچھلی سورہ جاسیہ میں، اس کے آغاز میں بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ تنزیل الکتاب یعنی کتاب کا اہتمام کے ساتھ اترنا، یعنی ایک ہے کوئی چیز اترے الٹپ بے ڈھنگے طریقے سے، اور ایک یہ کہ پوری ارینجمنٹ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب پورے اہتمام کے ساتھ اتری ہے اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ زبردست ہے، طاقتور ہے، تو اس نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ان کو اپنے احکام بتانے کے لیے کتاب اتاری ہے۔ حکمت والا ہے، اس نے اس کتاب کے اندر حکمت رکھی ہے، وہ لوگوں کو اس کتاب تک پہنچنے کے لیے موقع دیتا ہے، ان کو دعوت پہنچاتا ہے، ان کے لیے سہولتیں فراہم کرتا ہے، اور وہ ان کو انکریج کرتا ہے کہ تم اس کتاب کو پڑھو گے تو تمہیں اس میں وزڈم ملے گی۔ وزڈم یعنی تمہارے اندر، تمہاری فطرت میں، تمہاری عقل میں اس کی اپیل موجود ہے۔ تم جب اس کو پڑھو گے تو تم یہ محسوس کرو گے یہ بات تو واقعی میرے دل کی بات ہے، میرے دل کی بات کو کہیں زیادہ بہتر طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہے وزڈم۔ سو اللہ تعالیٰ نے جو حکیم بھی ہے اور جو زبردست ہے، اس نے اس کتاب کو بڑے اہتمام کے ساتھ نازل کیا۔ فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ اب یہ اللہ کے جو حکیم ہے، جس نے اس کتاب کو بڑے اہتمام کے ساتھ نازل کیا ہے، یہ کتاب آ کے بتاتی کیا ہے؟ یہ کتاب آ کے یہ بات بتاتی ہے، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے الا بالحق، مگر ایک مقصد کے لیے، ایک پرپس کے لیے، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مدت کے لیے، مقرر مدت کے لیے۔ یعنی یہ جو آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہے، جس میں تم رہ رہے ہو، جس کے تم ایک حصے میں تم اس کے باشندے ہو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے اپنی کتاب میں کہ اس کو ہم نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ بے مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو پرپز ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا بچوں کو یا کسی کو، یار تمہاری زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ کوئی تک نہیں بن رہا تمہارا، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ واٹ آر یو ڈوئنگ اینڈ واٹ فار آر یو ڈوئنگ واٹ یو آر ڈوئنگ؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ کیا ڈائریکشن ہے تمہارا؟ سو اگر آپ غور کریں دنیا کی زندگی کے بارے میں، اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغام کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھے، تو تم کر کی رہے ہو؟ میں یہ کما رہا ہوں، بزنس کر رہا ہوں۔ سر کیوں کر رہے ہو؟ سر کھانا پینا ہے۔ کیوں کھانا پینا ہے بھائی؟ مطلب زندہ رہ رہے ہیں، رہتے ہیں تو مطلب زندہ رہنا ہے تو کھانا پینا تو ہے، کچھ اور ضرورتیں بھی ہیں، تو پھر آگے فوت ہو جانا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ کیا بدتمیزی، مطلب کیا بیکار بات ہے یہ، کوئی تک ہے اس کا؟ یعنی کس لیے آئے ہیں؟ کچھ کھانے کے لیے، کچھ پینے کے لیے، کچھ مزے کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد فارغ ہونے کے لیے، تاکہ اگر ایس بلاک کا قبرستان جو ہے تھوڑا پڑ گیا ہے تو دوسرے فیز میں جا کے ایک اور قبرستان ہوگی۔ کچھ تو کیسے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے یہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، اس کو بیکار نہیں پیدا کیا، اس کا مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یعنی ایک اگلی زندگی، یہ زندگی امتحان ہے، وہاں اس کا نتیجہ نکلے گا۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مدت کے لیے پیدا کیا اس کو، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس میں انڈائریکٹلی آپ سمجھیے کہ ایک سٹل انداز میں اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ جو ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے تھے کہ جی ادھر ہی سب کچھ ہو جاتا ہے، وہ کرما کا کوئی وہ ہے، کوئی چکر، آپ نے
اچھی زندگی گزاری تھی پچھلی جنم میں کتے کی حیثیت سے تو آپ انسان بن گئے، اور اگر آپ نے زیادہ پرفارمنس ٹھیک نہیں دکھائی تو اگلی مرتبہ بل ڈاگ بن کے بھاؤ بھاؤ کرتے رہنا شروع کر دے گئے۔ تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس دنیا ہی میں سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اس دنیا میں جو کچھ ہے یہ ایک دن آ کے رک جائے گا، پھر اگلی زندگی شروع ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کتے بننے سے، انسان بننے سے مقصد حل نہیں ہوتا۔ ایک تو پرابلم یہ ہے، کسی نے بڑی اچھی بات کی، فرض کیجئے کہ میں ایک بہت ڈسپلنڈ کتا تھا پچھلی جنم میں، مجھے تو یاد ہی نہیں، تو فائدہ کیا ہوا مجھے اس کے انعام کا؟ اور اگلی مرتبہ اگر کوئی خدا خواستہ بن گیا کوئی کتا تو اس کو بھی نہیں یاد ہوگا کہ میں نے کوئی پوری پرفارمنس کی، تو پھر یہ کیا حساب کتاب ہے؟ تو ایک تو یہ بالکل بیکار بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ انسان بننے سے، گھوڑا بننے سے، گدھا بننے سے، کیڑے مکوڑے بننے سے اگلے جنم میں پرابلم حل نہیں ہوگی۔ انسان ہے کہ جو باشعور مخلوق ہے، ہم اگر کوئی نیکی کا کام بھی کرتے ہیں تو اس کا ایک ظاہری ابتدائی نتیجہ نکلتا ہے، لیکن اس کے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ بعض نتائج وہ ہوتے ہیں جو آپ کو نظر بھی نہیں آتے، اور یہی حال برائی کا ہے۔ تو اس کے لیے یہ دنیا کی زندگی ناکافی ہے، اور کتا اور انسان اور گھوڑا بننا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بات نہیں سمجھ میں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو بیکار نہیں پیدا کیا کہ کھاؤ پیو مزے کرو یا زیادتی کرو اور جائے قبرستان میں دفن ہو جاؤ یا جلا دیے جاؤ، بلکہ اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، اور یہ زندگی ایک تھوڑی مدت کے لیے ختم ہو جائے گی۔ زندگی میں آپ کو پریشانیاں ہوتی ہیں، یار تھوڑی سی زندگی ہے، پریشان نہ ہو، چنتا نہ کرو، تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ سو وہاں جا کے نتیجہ نکلے گا، یہاں پرفارمنس ٹھیک دکھاؤ، اس لیے کہ یہاں کا نتیجہ پھر وہاں ایک طویل عرصے تک کے لیے نکلے گا۔ فرمایا کہ والذین کفروا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا یعنی جان بوجھ کر انکار کیا، عما انذروا معرضون، جس چیز سے ان کو خبردار کیا جاتا ہے وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، سنتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں انٹرسٹڈ، اعراض کیوں کرتے ہیں؟ ان کو خیال یہ ہوتا ہے کہ یار یہ بات مان لی تو موجودہ زندگی میں جو ہمارے عیش کے منصوبے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، یہ کچھ اور ہی ہمیں کروانا شروع کر دیں گے جس میں ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں، تو وہ اعراض کرتے ہیں۔ اچھا، خواہش نفس ایک چیز ہوتی ہے، انانیت ایک اور چیز ہوتی ہے۔ بعض لوگ اکڑ میں ہوتے ہیں، ہم ان کی بات کیوں مانیں، مطلب ان کو زیادہ معلوم ہے، یہ ہم سے بہتر ہیں۔ سو فار ون ریزن اور another وہ بات سننے سے اعراض کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ اگر کوئی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے تو اس کے بعد وہ بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتا، کیونکہ بات تو وہ ہے کہ اس بات کے علاوہ کوئی بات صحیح ہے ہی نہیں، کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے اس کی وجہ بتا دی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں جو کچھ تماشا ہو رہا ہے، یہ تماشا یہ مطمئن نہیں کرتا، اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ بندہ آیا بندہ چلا گیا، اور کیا کیا اس نے، اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ نہیں۔ جس نے برے کام کیے وہ بھی چلا گیا، جس نے اچھے کام کیے وہ بھی چلا گیا۔ سو فرمایا کہ یہ اللہ کا منصوبہ ہے، اس منصوبے کے نتیجے میں جو حقیقت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا رویہ ٹھیک کریں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا، جس چیز سے ان کو خبردار کیا جا رہا ہے اس سے اعراض کرتے ہیں۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، اب ظاہر ہے کہ خطاب کیا جا رہا تھا ایک خاص گروہ سے۔ وہ کون تھے؟ وہ مکے والے تھے، مشرک تھے۔ ان کا ایک نظریہ تھا، جب کبھی بھی آپ ایک اللہ کی صحیح دعوت لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ لوگ اس کو ماننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، تو کوئی وجہ ہوگی، خواہش، انانیت ایک، لیکن کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوگا، کوئی نہ کوئی پوائنٹ آف ویو ہوگا کہ جو رکاوٹ بن رہا ہوگا۔ تو یہ جو مشرکین مکہ تھے، ان کے لیے جو چیز رکاوٹ بن رہی تھی وہ اصل میں ان کا شرک تھا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دنیا کو چلانے کے لیے ایسے ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ جن کے پاس ہے انتظام،
انصرام کی ذمہ داریاں وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، اور وہ اللہ کے بہت قریب ہیں۔ ہم جب ان سے مانگتے ہیں وہ ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں۔ قیامت ہوگی اس کا تم ڈرا رہے ہو، اگر ہوگی پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لگتا تو نہیں ہے کہ ہوگی، لیکن اگر ہوگی تو یہ ہمیں وہاں بھی بچا لیں، وہاں بچا لیں گے۔ جب آپ کو یہ غلط فہمی ہو جائے کہ آپ کو قیامت کے بعد آپ کی پرفارمنس جو بھی ہو اس کے باوجود بچا لیا جائے گا، تو قرآن کہتا ہے آپ آخرت کو نہیں مانتے۔ اصل میں آپ نے آخرت کی اصل حقیقت کی نفی کر دی کہ آپ وہاں جا کے آپ اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس سے بچ جائیں گے، کسی وجہ سے سید بادشاہ بچ جائیں گے، تو آپ نے آخرت کا انکار کر دیا۔ آپ کا کسی کے ساتھ تعلق ہے، آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، ختم ہو گئی، آپ اصل میں آخرت کو نہیں مانتے۔ تو فرمایا کہ قل ارائیتم، ان سے کہو کہ ذرا غور تو کرو، ما تدعون من دون اللہ، یہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ارونی، ذرا مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، کہ انہوں نے زمین میں کیا بنایا۔ یعنی دنیا جو ہے اور تمہارے سامنے یہ جو زمین ہے جس میں تم رہتے ہو، یہ تمہارا مسکن ہے، اس میں ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے۔ ام لہم شرکن فی السماوات، یا مجھے دکھاؤ کہ آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، کوئی پارٹنرشپ ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے، یعنی یہ تو کتاب اب نازل ہو رہی ہے نا، اس سے پہلے اگر کوئی کتاب اللہ کی نازل ہوئی ہے وہی دکھا دو۔ او اثارت من علم، یا کوئی علم کا کوئی ایسا ذریعہ جس کی بنیاد پر تم یہ کہو کہ تمہارے شریک ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ یعنی یا کوئی کتاب لے کے آؤ، یا علم کی کوئی اور روایت ہو جو یہ بتا رہی ہو کہ اللہ کے پیغمبر آئے تھے، انہوں نے یہ باتیں کی۔ یعنی ایک تو یہ نا کہ تمہارے پاس تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن کی طرح کی کوئی اور کتاب ہے، یہ تو اللہ کی کتاب ہو گئی۔ ایک یہ کہ پیغمبروں کے بارے میں اور دعوے ہیں، جیسے ہمارے ہاں حدیث ہے، کوئی اس طرح کی بات لے آؤ کہ جس میں تم یہ بتاؤ کہ بھائی وہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا، یا فلاں اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا تھا، خود بات تو لے کر آؤ نا۔ فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو یا کوئی کتاب لے کر آؤ، یا علم کی کوئی اور روایت لے کر آؤ، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ کے علاوہ جن دوسرے معبودوں کو پوج رہے ہو وہ بھی اللہ کی خدائی میں شریک ہے۔ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس سے زیادہ کون گمراہ ہو سکتا ہے کہ جو پکارے اللہ کے سوا، من لا یستجیب لہ، ان کو کہ جو جواب دے ہی نہیں سکتے، وہ جواب دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے۔ یعنی ان کی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کے پاس اس کی کوئی سکت نہیں، کوئی ایبلٹی نہیں ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی دعا سے بالکل غافل ہے، پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ آپ جا کے مانگ رہے ہیں ان سے، ان کو معلوم ہی کچھ نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، کانوا لہم عادان، تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، ان کے دشمن ہوں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کریں۔ تم یہاں ان کو پوج رہے ہو اور ان کو پوجنے میں تمہیں یہ امید ہے کہ یہ تمہیں بچا لیں گے۔ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے، کتنی حماقت ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، اور وہ جب انہیں معلوم ہوگا تو اس کا انکار کر دیں گے اور دشمن بن جائیں گے۔ یہ بات قرآن نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ جو آپ کو انہوں نے بیٹا بنایا ہوا تھا اور یہ سب کچھ کرتے تھے، تو یہ کیا چکر ہے، آپ نے ان کو کچھ بتایا تھا؟ تو کہیں گے خدایا جو تو نے مجھے بتایا، جب تک میں ان کے درمیان رہا میں نے ان کو وہی کچھ بتایا، باقی جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا
تو پھر تو ہی تھا کہ جو ان پر نگران تھا، مجھے کیا معلوم ہے؟ سو یہی بات سب سے ہوگی. آپ یہ سوچئے کہ یہ قرآن مسلمان پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی تسی مدینے جا رہے ہو، میرا سلام پیش کر دینا. اور جو جاتا ہے وہ کہتا ہے جی حضور نے بلایا ہے، یعنی حضور نے مدینے بلایا ہے، حج تے بلایا ہے تے سلام پیش کرو. پتہ نہیں کیا چکر ہے یار، واٹ اے ٹریجڈی یار. اینڈ دے آر ایبسلیوٹلی کانفیڈنٹ. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں باقاعدہ سنتے ہیں اور پھر ہدایات دیتے ہیں. تو میں نے ابھی اسی لیے وہ ایک پچھلے دنوں ایک چیز لکھی تھی. ایک ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ حج کرنے گئے اور انہوں نے واقعہ بھی سنایا، تو میں نے ان کو یہ لکھ کے بھیجا. انہوں نے کہا میں بالکل آپ کی بات مانتا ہوں، لیکن میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ وہ میں نے کوئی بات ہوئی ایسی، دل میں میرے خیال آیا حضور کی قبر پر کہ ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہے، اور ایسا ہو گیا. پر اللہ میں ابھی اپنی آزمائش جب کرتے ہیں، اور یہ بہت سارے لوگ واقعات سناتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں روضہ مبارک پر، وہاں مانگتے ہیں حضور سے، اور پھر ان کو جناب سارا کام ہو جاتا ہے. ٹیسٹ بھائی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ بھائی یہ بدتمیزی ہے، یہ غلط ہے، یہ گمراہی ہے، کوئی نہیں سنتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جس گمراہی کی طرف چل رہے ہیں، جو وہ چیز ہو جاتی ہے، اس کا مطلب وہ اور اس گمراہی کی اللہ تعالیٰ نے کہ فیصلہ کیا ہوا ہے، جو گمراہی کی طرف بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ میں نے اس میں لکھا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ہم میں سے آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے ہاں ایک گروپ ہے، ان کا تو یہ ویسے ہی سب سے نمایاں جو وہ ہے جو انداز ہے بولنے کا، اور اس میں جو پکارتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں نمازوں میں بھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. تو یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تم پر سلامتی ہو اے قبر والو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نانا جان، دادا جان، والدہ صاحبہ یہ ہماری باتیں سن رہی ہیں اور ہم بس وہاں گئے اور جا کے ملاقات کر کے آ گئے. جیسے ہی ہم گئے وہ آگے بیٹھ گئیں اور سناؤ کیا حال ہے تمہارا، ٹھیک ہے سب گھر میں، جو میں نے کمرہ تھا چھوڑا تھا وہ ٹھیک جا رہا ہے؟ نہیں بھائی، کچھ نہیں ان کو پتا، دے ہیو نو آئیڈیا. ہم صرف وہاں جا کے ان کو سلام کہتے ہیں اپنے دل میں اس بات کو تصور کر کے کہ ہم ان کو خطاب کر رہے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تو ان پر سلامتی بھیج دے. تو جیسے عام قبرستان میں جا کے ہم کرتے ہیں، ایسے ہی ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روضہ مبارک پر جاتے ہیں تو وہاں بھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں. تو جب میں پہلی مرتبہ گیا میں بہت نروس ہوا. میں نے کہا ایک طرف سارا قرآن یہ ہے اور دوسری طرف وہاں جا کے ہم یہ کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو میں ابھی اپنی نروسنس میں ہی تھا کہ ایک ساتھ کسی عرب بھائی نے میرا مسئلہ حل کر دیا. میں نے کہا یار جزاک اللہ، کمال کر دیا تم نے. وہ اونچی آواز میں کہہ رہا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر. میں نے کہا جزاک اللہ، اس نے مسئلہ حل کر دیا کہ اصل میں یہ صرف ایک خطاب کا انداز ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی عقیدہ ہے کہ آپ باقاعدہ ان سے بات کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ میں پہلے ہی بتا چکا کہ وہ چاند نے آپ دیکھتے ہیں نا، تو اس کی جو دعا سکھائی گئی ہے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام، اس میں ہم چاند کو خطاب کر کے کہتے ہیں ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا بھی اور تیرا بھی رب اللہ ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چندہ ماموں میری بات سن رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ صرف ہم ان کو یہ خطاب کرنے کا ایک سٹائل ہے بس. تو یہ بات یہاں سے نہیں وہ سوالوں میں ہوگا. سوال کرنا بڑا اسٹرکٹ کام ہو گیا. وہ یہاں سے اب آپ کو ادھر پہلے میں دوں گا مائک اور پھر آپ بولیں گے، اس لیے ابھی آپ اپنے پاس رکھیں، نوٹ رکھیں سوال. تو یہ جو یہاں بھی کہا گیا، یہ بھی بتایا گیا کہ وہ لوگ بھی جو مکے والے تھے وہ بھی اسی امید پہ کرتے تھے. کیونکہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کسی کا انتقال ہو گیا تو لوگ بڑے ظاہر آبویسلی ایک جذباتی کیفیت ہوتی ہے، آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہوئے ابھی تو ہمارے ساتھ تھے، تو کیا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا؟ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں ہو جاتا ہے،
خواب میں آتے ہیں. تو خواب میں آنے سے مراد یہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی شکل آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان سے ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں، یعنی وہ چلے گئے جہاں ان کو جانا تھا. تو یہ آپ کے لیے بعض اوقات اس کا اہتمام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ اگر انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس نے یہ ضد کر لی ہے کہ میں نے فلاں سے بات کرنی ہے، تو پھر وہ یہ محسوس کرے گا کہ وہ بات کر رہا ہے، اور کوئی جن، کوئی شیطان وہ آ کے باقاعدہ اس کو باتیں کروا دے گا. تو یہی مسئلہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ واضح کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اس دنیا میں ایک وہ ریلیشن شپ ہے جو ہم انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہے، جو سمجھ میں آتا ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، میں آپ سے ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہوں، آپ کسی اور ذریعے سے، جو انڈرسٹینڈیبل ایکسپلینیبل ذرائع ہیں کمیونیکیشن کے. ایک وہ ذریعہ جو ایکسپلینیبل نہیں ہے، یعنی سپر نیچرل، اس طرح کا ذریعہ کمیونیکیشن انسان کا کسی مخلوق کا کسی دوسری مخلوق سے نہیں ہو سکتا. وہ صرف اللہ سے ہو سکتا ہے. اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی اور ہے ہی نہیں جس کے ساتھ کوئی اور رابطہ ہو سکے. جو رابطہ بھی آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس کا کسی ایسی ہستی مخلوق سے ہو رہا ہے کہ جس سے ایکسپلینیبل طریقے سے، نیچرل طریقے سے آپ کمیونیکیشن ثابت نہیں کر سکتے، وہ دھوکہ ہے. وہ اصل میں آپ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہیں. جو بھی جتنا بھی وہ تصورات ہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. کون سی آیات؟ بینات، واضح آیات. قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، للحق، کی حق کے بارے میں، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ جاتا ہے، ھذا سحر مبین، کہ یہ کھلا جادو ہے. یہ کھلا جادو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید جب نازل ہوا اور اس کی واضح آیات لوگوں کو سنائی گئیں تو قرآن نے لوگوں کو متاثر کیا. قرآن کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی خطابت، اس نے لوگوں کو امپریس کیا. لوگوں کے دل متاثر ہوئے، لوگ بدلنے لگے. تو وہ لوگ جو اس صورتحال سے پریشان ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ دیکھو، یہ جو تم متاثر ہو رہے ہو نا، ڈونٹ بی امپریس، یہ جادو ہے بھائی، جادو ہے، سننے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. تو حقیقت واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے دل برداشتہ کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے ایک ہی ٹرک ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ لوگوں کو کسی طرح سے آپ مطمئن کر دیں، متاثر کریں کہ قرآن کو نہیں سننا. جب آپ اس کو سننا شروع کریں گے دھیان سے، تو آپ کہیں گے یار تو بات سمجھ میں آ گئی، تو اللہ کی کتاب ہے اور یہ کتاب ہم سے خطاب کر رہی ہے اور اس کا پیغام سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ اس کو سمجھنا نہیں چاہتے تو کوئی ٹرک ایسی کریں کہ ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا قرآن. اور یہی وہ کرتے تھے اور یہی ہم بھی کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. سمجھنا ہم نے کسی اور کی بات کو ہے، کسی اور کی تقریر کو. وہ یہ کہتے تھے حق کے بارے میں جب ان کے پاس آ گیا، یہ کھلا جادو ہے، دیکھو اس کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں. مطلب تم جادو کو سنو گے، جادوگر کے پاس جاؤ گے تو تم پر اثر کرے گا. ڈونٹ ڈو دیٹ، مت کرو. یہی ہمارے ہاں بہت سے مذہبی لوگ ہیں، وہ جب کسی ایک فرقے کو بلانگ کرتے ہیں تو اپنے ماننے والوں کو کہتے ہیں ان کی بات نہ سننا، وہ گمراہ ہے. لیکن وہ عجیب دھوکے میں آ جاتا ہے آدمی، ہم کا امپریس ہو جاتا ہے. بھائی کیوں امپریس ہو جاتا ہے بھائی؟ یعنی اگر کوئی بات اس کی اچھی ہے تو اس بات سے امپریس ہونا ہی چاہیے، لیکن اگر فضول بات ہے تو آدمی کیسے امپریس ہوگا؟ تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ کھلا کھلا واضح جادو ہے. ام یقولون افطرا، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو گڑھ لیا ہے؟ یعنی وہ الزام لگاتے کہ یہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تصنیف کر کے گڑھ کے اس کو پیش کیا ہے. قل ان افترایتہ، آپ یہ کہیے کہ اگر میں نے اس کو گڑھا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو پھر
تم مجھے اللہ کی پکڑ سے بالکل نہیں بچا سکتے. میں نے اگر یہ حرکت کی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں مارا جاؤں گا. پھر مجھے بچا کون سکے گا؟ میں تمہارے نزدیک اتنا بڑا گھپلا کر رہا ہوں کہ تم لوگوں کو ایک پیغام سنایا جا رہا ہوں صبح و شام، یہ دعویٰ کر کے یہ اللہ کا پیغام ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو، مانتے ہو کہ یہ میں جھوٹ موٹ میں کر رہا ہوں. تو اس کے بعد تم یہ بتاؤ کہ مجھے بچائے گا کون؟ میں تو بالکل مارا جاؤں گا. تو فرمایا کہ هو عالم بما تفیدون فی، وہ خوب واقف ہے جو باتیں تم بنا رہے ہو. کفا بھی شہیدم بینی و بینکم، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لحاظ سے بہت ہے، بہت کافی ہے. وہو الغفور الرحیم، اور وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. کیا مطلب؟ یعنی تمہاری تمام تر بدتمیزیوں کے باوجود تمہیں پکڑ اس لیے نہیں رہا کہ موقع دیتا ہے، بہت معاف کرتا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، بہت ڈھیل دیتا ہے، بہت امکانات فراہم کرتا ہے. تو یہ تمہیں مسئلہ ہو رہا ہے کہ تمہیں اچانک کیوں نہیں پکڑا جا رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی پالیسی نہیں ہے. خدا تعالیٰ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کی غلط بات پر مشتعل ہو کے تو اس کو فوراً پکڑ لیتا ہے. نہیں، وہ موقع دیتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ یعنی اس موقع دینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے یا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. غلطیاں تو سارے کرتے ہیں. ایک غلطی کرنے والا غلطی کرنے کے بعد جب سوچتا ہے، لیٹتا ہے، اگلے دن اٹھتا ہے تو کہتا ہے یار یہ میں نے کیا گھٹیا حرکت کی تھی، تو مجھے ٹھیک کرنا چاہیے اپنے آپ کو. تو اللہ کی طرف سے موقع آتا ہے، آدمی اپنی اصلاح کر لیتا ہے. اور ایک وہ ہے کہ جو اپنی غلطی پر اصرار کرتا ہے، وہ اس کا فلسفہ بنا کر اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ان دونوں میں اللہ تعالیٰ فرق کرتے ہیں، اور اللہ ہے کہ جو مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں، کوئی پہلا رسول تو نہیں ہوں کہ جو پہلی مرتبہ آیا ہوں، میرے سے پہلے کوئی بھی نہیں آیا، ایسا تو ہرگز نہیں ہے. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ تم اس پہ بڑے سٹ پٹا رہے ہو کہ یہ پیغام کیسے آ گیا. بھائی کیسے آ گیا کیا مطلب ہے؟ پہلے بھی جیسے آئے تھے ویسے ہی آیا ہے. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا میں پہلی مرتبہ پیغام آیا جس پہ تم کہہ رہے ہو یار یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام ہے. تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس سے پہلے بھی اللہ کے پیغامات آئے ہیں اور یہ پیغام بھی آیا. تو میں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی پہلا رسول ہوں کہ جو اللہ کا پیغام لے کر آئے ہوں. اور اللہ نے پہلے بھی جن لوگوں کو بھیجا وہ بھی انسان تھے، اور میں بھی یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میں اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو پیروی کر رہا ہوں صرف اس کی کہ جو مجھ پر وحی کی گئی. وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر ایک کھلا کھلا خبردار کرنے والا. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں نے کوئی جھوٹ باندھ لیا ہے، میں اپنی طرف سے ایک کتاب تصنیف کر کے تمہارے سامنے اللہ کی کتاب کے طور پر پیش کر رہا ہوں. صورتحال یہ ہے کہ میں تو خود بھی نہیں جانتا اپنے بارے میں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میں تو صرف پابند ہوں اس پیغام کا، کلام کا کہ جو مجھ پر نازل ہونے والا، نازل ہو رہا ہے. اور اس پیغام کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں کہ اگر تم نے اپنا رویہ ٹھیک نہ کیا اور دنیا کی زندگی کو امتحان سمجھ کر اس کے مطابق تم نے اپنی زندگی کو نہیں ڈھالا اور اپنی منمانی کرتے رہے اور اپنے آباء و اجداد کے اس دین کو ضد کر کے فالو کرتے رہے کہ جس کی غلطی تم پر واضح ہو گئی ہے، تو میں تمہیں وارن کر رہا ہوں کہ تم مارے جاؤ گے، وہاں بھی مارے جاؤ گے اور یہاں بھی مارے جاؤ گے. اور یہ جو میں نذیر ہوں، وارن کرنے والا، کھلا کھلا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میری وارننگ میں کچھ بات واضح نہیں ہوتی.
بلکہ میں کھلے انداز میں وارن کرنے والا ہوں. بعض اوقات بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی بات کو واضح نہیں کرتے، کہنے کچھ آئے ہوتے ہیں اور کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں، یا آدھی بات کر کے چلے جاتے ہیں، ان کی بات میں کلیئرٹی نہیں ہوتی. قرآن نے اپنی بات کو آخری حد تک کلیئر کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ کی کتاب ہے. یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، موت کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب کتاب لیں گے، اور ان کی اس دنیا کی زندگی کی پرفارمنس کے مطابق وہ ان کو انعام یا سزا دیں گے. اور یہ لوگ، یہ کہ جن کے سامنے یہ قرآن براہ راست پیش کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو تو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ، اگر انہوں نے اپنے انکار کی روش کو جاری رکھا، اسی دنیا میں ان کو پکڑ لے گا. سورہ احقاف 46 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 10 ہم پڑھ رہے ہیں. قل ارائیتم، یہ ہے جوائن کرنے کا صحیح طریقہ. قل ارائیتم، ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ خسر پھسر ادھر کر رہی ہوتی ہے نا تو میں بہت ڈسٹرب ہوتا. قل ارائیتم، ان سے کہیے کہ بھلا بتاؤ، ان کان من عند اللہ، کہ اگر یہ ہوا اللہ کی طرف سے یہ پیغام، وکفرتم بھی، اور تم نے اس کا انکار کر دیا، تو تم نے سوچا کہ ہوگا کیا پھر؟ ہیو یو ایور امیجنڈ اٹ کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے آیا اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، تو پھر بنے گا کیا تمہارا؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، اور اسی طرح کے ایک پیغام کے بارے میں بنی اسرائیل میں ایک گواہ نے اس کی گواہی دی ہوئی ہے. یعنی میرے آنے سے پہلے، یعنی ایسا نہیں کہ میں کوئی اچانک آل آف اے سڈن کہیں سے آ گیا ہوں، آنے کی تو کوئی وجہ نہیں تھی، کسی کو کوئی انتظار نہیں تھا، لیکن اپنی طرف سے میں آ گیا ہوں. نہیں، بنی اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والے نے اس کی گواہی دی اسی طرح کے پیغام کی. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. حقیقت واقعہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ایک جانب تو ان کا مشن یہ تھا کہ یہودیوں پر اتمام حجت کر دیا جائے. انہوں نے جو اللہ کے دین، شریعت، تورات کے ساتھ مذاق بنایا ہوا تھا، ان پر واضح کر دیا جائے کہ اب ان کا ٹینیور، ان کی اننگز ختم ہو گئی ہے. بدتمیزی کی انہوں نے حد کر دی اور بہت واضح کیا. اور دوسرا یہ واضح کیا کہ اب ایک اور پیغمبر آنے والے ہیں. یعنی آج کی انجیل میں بھی ان کی جو گاسپلز ہیں، اگرچہ کہ اس میں الفاظ بدل دیے گئے ہیں، مگر معلوم ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام بار بار کسی آنے والے کا ذکر کر رہے ہیں. آج بھی دیکھیں آپ، میرا وقت جانے کا آ گیا ہے، مجھے چلے ہی جانا چاہیے، اس لیے کہ میں جاؤں گا تو وہ آئے گا جو دنیا کا سردار ہے. کیا بات ہے! کئی جگہ پر بیان ہوا ہے. تو قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ تم نے غور کیا کہ تم نے انکار کر دیا اور یہ ہوا اللہ کی طرف سے، تمہارا بنے گا کیا؟ تمہارا قیمہ بنے گا. اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے اس سے پہلے گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے گواہی دی ہے اسی جیسے کی، یعنی اسی طرح کا پیغام آنا تھا. فآمنا واستکبرتم، چنانچہ وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا. یعنی وہ جو گواہی دے چکا ہے اس نے تو مان لیا، وہ تو اپنی گواہی دے کر اس کو مان کر کہ یہ خدا کی طرف سے ہونے والا ہے رخصت ہو گیا. اور تم نے کیا کیا؟ تکبر کیا. یہ قرآن مجید کمال کرتا ہے کہ بعض اوقات تو کہتا ہے کہ وہ ایمان لائے اور انہوں نے انکار کر دیا. یہاں اور کئی جگہوں پر اور بھی انکار کی اصل وجہ بتائی. تم نے انکار کر دیا، تم نے تکبر کیا، یعنی تم نے انکار کیا. میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں بار بار کہ ہمارے ہاں ایک بہت مشہور بیوقوفی ہے کہ جو نہیں مانتے وہ کافر ہیں. ارے نہیں، تکبر ہے اصل میں کفر. آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا،
بات آپ کو پہنچ گئی ہے بٹ آپ ایروگنٹ ہیں. تو اللہ نے یہاں آمنا کے مقابلے میں کفرا نہیں کہا، وہ کفر تم نہیں کہا، بلکہ وستکبر تم نے تکبر کیا، یعنی تم نے انکار کیا. اس لیے کہ اگر بندے کے اندر تکبر نہیں ہوگا تو بات مانے گا، تو تم نے تکبر کیا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ کیا بات ہوئی یار؟ یہ وہی بات ہے جو بار بار قرآن کہتا ہے کہ بندہ اگر گڑبڑ آدمی ہے، 2 نمبر آدمی ہے، اس کو ہدایت نہیں ملے گی. یعنی ظالم سے مراد جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی فطرت کو بگاڑ دیا، غلط کام کرتے ہیں اور غلط کاموں کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور اس کو پروموٹ کرتے ہیں، تو وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. جو اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملے گی. تو خدا کا سیدھا سادہ فارمولہ ہے. وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے انکار کیا ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی، اس میں کوئی خیر ہوتا، تو یہ لوگ ہم سے پہلے اس کی طرف نہ جاتے. یہ اصل میں اب یہ ان کا تکبر ہے. یعنی بھائی آپ کے خیال میں یہ اللہ کا کلام ہے، آپ کے خیال میں کوئی بہت زبردست چیز ہے، اگر یہ کوئی زبردست چیز ہے، وہ اچھی چیز ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ کہ جو دنیا میں ناکام ہیں یہ اس کے پاس پہلے چلے جائیں اور ہم دور ہوں؟ یہ ہے تکبر. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم جو اس بستی کے سردار ہیں، ہم جو اللہ کے گھر کے رکھوالے ہیں، ہم ہیں کہ جس کو دنیا مانتی ہے، ہم تو بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے. یہ غلام قسم کے لوگ، مزدور قسم کے لوگ جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں کھانے پینے کو، دنیا میں تو ناکام ہو گئے، اور یہ کوئی خیر ہے جس میں یہ ہم سے پہلے نکل گئے؟ کم آن، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا زبردست تکبر ہے. تو جی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہم سے پہلے اس کو حاصل کر لیں. اگر اس میں کوئی بھلائی ہوتی تو جناب سب سے پہلے ہم جاتے ہیں. یہ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، پھر جب انہوں نے اس کی ہدایت نہیں پائی، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک پرانا جھوٹ ہے جو چلا آ رہا ہے. نہیں، پہلے بھی ہم کچھ سنتے آ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اس طرح کی گپے مارتے تھے، یہ بھی اس طرح کا ایک جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اس لیے کہ وہ اس کی ہدایت پانے سے محروم ہو گئے، اور اس محرومی میں اب وہ فضول قسم کی باتیں کر رہے ہیں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اس سے پہلے بھی موسیٰ کی کتاب موجود ہے جو امام بھی ہے اور رحمت بھی ہے، یعنی رہنما ہے اور رحمت ہے. اس دنیا کی زندگی میں وہ رہنما ہے، ہدایت ہے، اور آخرت کے لحاظ سے وہ رحمت ہے. جب اس دنیا میں آپ اللہ کی کتاب کو فالو کریں گے تو اس دنیا میں وہ آپ کو ہدایت دے گی، رہنمائی کرے گی، اور آخرت میں یہی کتاب ہے کہ جو رحمت کا ذریعہ بنے گی، کامیابی کا ذریعہ بنے گی. وَهَذَا کتاب مصدق لسانا عربیا، اور یہ کتاب ہے کہ جو مصدق ہے، یعنی تورات کی بھی مصداق ہے، اس کی پیشنگوئیوں کے مطابق آئی ہے. تورات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیاں موجود ہیں. تو یہ کتاب اس کی مصدق ہے، یعنی اس کے بتائی ہوئے پیشنگوئیوں کو پورا کرتی ہوئی آئی ہے، اور یہ ہے لسانن عربین، عربی زبان میں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اے مکے کے لوگوں، خدا نے تم پر یہ احسان کیا، تم کیا بدقسمت لوگ ہو کہ خدا نے تم پر وہ احسان کیا کہ تمہاری زبان میں تمہارے اندر کا ایک فرد تم کو اللہ کا پیغام پیش کر کے یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے لیے آخرت میں کامیابی ہے اور دنیا میں لیڈرشپ ہے. تم اس کو مانو گے اور دنیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ سرفرازی دے گا، اور تم اس کا انکار کر رہے ہو. فرمایا یہ اس لیے عربی زبان میں ہے لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ یہ خبردار کرے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جنہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا، ان کو ایسے کلیئرلی خبردار کرے کہ ان کے اپنے زبان میں، ان کے اپنے محاورے میں، تاکہ ان کو جا کے لگے اور پھر ان کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہ ہو. وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ
خوشخبری سنانے والی کتاب ہے ان لوگوں کو کہ جو احسان کا رویہ اختیار کرنے والے ہیں، یعنی خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے مقابلے میں ہے کہ الذین ظلموا، ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی اپنی جانوں پر ظلم کیا، اس کے مقابلے میں جو وہ لوگ جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، وہ جب کوئی نیکی کرتے ہیں، جب کوئی اچھائی کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں کہ جیسے اس کا حق ہے، یعنی وہ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں، خوبی کے ساتھ بہتر سے بہتر رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے اس پر استقامت دکھائی، یعنی تمام مشکلات، مخالفتوں اور ٹیمپٹیشنز کے باوجود وہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ فرمایا کہ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا مستقبل کا، نہ کوئی غم ہوگا ماضی کا، یعنی وہ جنت میں ہوں گے۔ اس دنیا میں تو سچی بات ہے کہ یا مستقبل کا اندیشہ ہے یا ماضی کا غم ہے، اس سے نہیں چھوٹ سکتے آپ۔ لوگ کہتے ہیں یہ اس دنیا ہی کی بات ہے، اس دنیا میں تو مستقبل کے خوف اور ماضی کے غم سے آپ ایک ہی طرح سے آزاد ہو سکتے ہیں کہ آپ ایک اعلیٰ کوالٹی کا ڈرگ استعمال کریں اور پھر اس کو استعمال کرتے رہیں۔ نشے کی عادت ہوتی ہے، ورنہ دنیا میں تو سچی بات ہے پریشانیاں ہیں، یا غم ہے ماضی کے، یا پیچھے کچھ چیزیں چھوڑ کے آئے ہیں، کچھ ہمارے عزیز تھے جو جا چکے ہیں، اور آگے دانت ہل رہے ہیں، بال گر رہے ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ڈر ہے کچھ ہونے والا ہے۔ تو دنیا میں تو یہی دونوں چیزیں ہیں، مستقبل کا خوف، ماضی کا غم۔ جنت میں اللہ تعالیٰ ان دونوں پریشانیوں سے، ان دونوں پرابلم سے آزاد کر دے گا۔ کن کو؟ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اپنے اس موقف پر قائم رہے، دنیا کی زندگی کے امتحان کو انہوں نے اپنی اس انڈرسٹینڈنگ کے مطابق گزارا۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی لوگ ہیں کہ جو جنت والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کو بدلہ ملے گا ان کے ان اعمال کا کہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، یہ اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ جو لوگ خوبی سے عمل کرتے ہیں، وہ عمل کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، اور وہ جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت کی، حسن سلوک کا حکم دیا۔ کہاں دیا؟ انسان کی فطرت میں، پیغمبروں کے پیغام میں۔ سو انسان کی اپنی فطرت میں بھی ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اللہ کے پیغامات میں بھی اسی کی تائید ہے۔ حملتہ امہ کرہم ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا تکلیفیں جھیل کر، مشکلات کے ساتھ، اور اس کی پیدائش ہوئی، اس نے اس کو پیدا کیا، اس کے ہاں اس کا جنہ ہوا ایسے کہ وہ مشکل میں تھی، یعنی مشکل حالات سے گزری۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور اس کا دودھ چھڑایا جانا، یہ کوئی کم و بیش 30 مہینوں کے عرصے میں ہوا۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، وبلغ 40 سنہ، اور 40 برس کا ہوتا ہے، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، تو مجھے اس بات کی توفیق دے، مجھے سنبھال کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں، وہ کہ جو تو نے مجھ پر انعام کیا اور میرے والدین پر، اور میں اچھا عمل کر سکوں وہ کہ جس پر تو راضی ہو۔
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی تو نیک بنا، ان کے اندر بھی تو اصلاح کا سلسلہ جاری رکھ۔ انی تبت الیک، میں نے تیری طرف رجوع کیا، وانی من المسلمین، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ آیت، اس کی تفصیل تو ہم بعد میں پڑھیں گے، ہاں بہت اس سے آگے بھی جو ہے وہ بڑی وہ اہم چیز ہے، لیکن میں اس میں ایک دو باتیں ابھی میں بیان کروں جو اس وقت ممکن ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان 40 برس کا جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی شخصیت معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس میں وہ پختگی آ جاتی ہے کہ جس کے بعد وہ اپنے ان خواہشات پر قابو پانے کی بہتر پوزیشن میں ہوتا ہے کہ جو ذرا کم عمری میں انسان کو مشکل ہوتی ہیں، تنگ کرتی ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ذرا کم عمری میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے ان کے اس پختگی کی عمر کو نہ پہنچنے کے نتیجے میں کچھ آسانی ہوگی، کچھ گنجائش ہوگی۔ ایک دوسری بات، یہ بات اس آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ جو آئندہ بھی انشاءاللہ میں اس کو ڈسکس کروں گا، کہ دنیا میں انسان جب آنکھ کھولتا ہے تو پہلے بالعموم ظاہر ہے کہ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، والدین ہوتے ہیں، وہی ہیں کہ جو پالتے پوستے ہیں، وہی انسان کی کائنات ہوتی ہے۔ پھر یا وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں یا وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو آدمی محسوس کرتا ہے کہ والدین نہیں، اللہ ہے، اصل میں وہ ہے، وہی والدین کا ہی بنانے والا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں سچی بات یہ ہے کہ ہماری دنیا والدین ہوتے ہیں، یعنی اسی کی بنیاد پر آدمی دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس سے آگے آدمی نہیں دیکھتا۔ ہاں، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے معلوم ہوتا ہے کہ انہی کی انگلی پکڑ کے آدمی آگے بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے انٹروڈیوس ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یار اصل میں تو وہ ہے، یہ بھی اصل میں اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ آیت بڑی خوبصورتی سے اس ساری بات کو بیان کر رہی ہے، لیکن ظاہر اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں جو آج ہم نے پڑھی، اور انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم اس سورہ مبارکہ کو مکمل کر لیں گے۔ سورہ احقاف، سورہ نمبر 46 کا ہم نے آج آغاز کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ سورہ حامیم ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اہتمام کے ساتھ نازل کیا جانا ہوا اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو نہ زمین کو، وما بینہما، اور نہ جو کچھ اس کے درمیان ہے، الا بالحق و اجل مسمی، سوائے ایک مقصد کے لیے اور ایک مقرر مدت تک کے لیے۔ والذین کفروا، رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، عما انذروا معرضون، جس چیز سے ان کو خبردار کیا گیا وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، ان سے کہو کہ ذرا غور کرو کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ مجھ کو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے زمین میں، ام لہم شرک فی السماوات، یا پھر بتاؤ دکھاؤ کہ آسمانوں میں ان کی کیا شراکت ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ میرے پاس کوئی کتاب، یعنی اللہ کی کتاب جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہو، او اثارت من علم، یا علم کی کوئی روایت لے کر آؤ جو اس کو ثابت کرے، ان کنتم صادقین، اگر تم باقی سچے ہو۔ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہو سکتا ہے کہ جو پکارے اللہ کے سوا اوروں کو، ایسوں کو، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، کہ جو قیامت کے دن تک جواب دینے والے نہیں ہیں، وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کی دعاؤں سے غافل بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے قیامت کے دن، کانوا لہم اعداء، تو ان کے دشمن بن جائیں گے۔
کانو بعبادتہم کافرین، اور وہ ان کی عبادت کے انکار کرنے والے بن جائیں گے۔ ویسے کیا ٹریجڈی ہوگی یہ، اتنی بڑی تعداد میں لوگ جا کے حضور کو پکار رہے ہیں اور وہاں ان کو ڈانٹ پڑ جائے گی، کیا بدتمیزی کی تم نے، میں نے تمہیں کہا تھا۔ استغفر اللہ، بہت سیریس مسئلہ ہے یہ۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو ہماری آیات بینات بالکل واضح، قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، للحق، حق کے بارے میں، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ گیا، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افترا، یہ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے خود گڑھ لیا اپنے آپ سے؟ قل ان افتریتہ، ان سے کہو کہ اگر میں نے اس کو اپنے طرف سے گڑھ لیا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو پھر تو تم میرے کسی کام نہیں آ سکو گے، بچا نہیں سکو گے مجھے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ وَأَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ، فضول باتیں کر رہے ہو تم، وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم باتیں بنا رہے ہو۔ کفا بہ شہیدم بینی و بینکم، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کی حیثیت سے بہت کافی ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، تمہیں چھوٹ دی ہوئی ہے اس نے اس لیے کہ وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، ان سے کہو کہ میں کوئی پہلا رسول تو نہیں ہوں، میں پہلی مرتبہ تو ایسا نہیں ہوا کہ دنیا میں پیغام لے کر آیا ہوں اللہ کا۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف پیروی کر رہا ہوں اس کی کہ جو مجھ پر نازل کی گئی وہی۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر ایک خبردار کرنے والا کھلا کھلا۔ قل ارائیتم، ان سے کہو کہ ذرا بتاؤ تو، ان کان من عند اللہ، کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا، وکفرتم بھی، اور تم نے اس کا انکار کر دیا، تو بنے گا کیا تمہارا؟ وشہد شاہد من بنی، یہ بنے گا کیا تمہارا، یہ لکھا ہوا نہیں ہے، یہ اس کا لازمی حصہ ہے، جواب شرط، کیا کرو گے کیا تم؟ وشہد شاہد من بنی اسرائیل، اور گواہی دی ایک گواہ نے بنی اسرائیل میں سے، علی مثلہ، اسی طرح کے کلام کے بارے میں اس سے پہلے، فآمنا، پھر وہ ایمان لے آیا، واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا، تم نہیں مانے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور کیوں نہیں مانے؟ اس لیے کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے، لو کان خیرا، اگر یہ کچھ اس میں خیر ہوتی، ما سبقونا الیہ، تو یہ غریب لوگ یہ ہم سے پہلے اس کی طرف نہ جاتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب یہ اس کی طرف رہنمائی نہ پا سکے، فَسَيَقُولُونَ، تو کہتے ہیں، هَذَا إِفْكٌ قدیم، یہ تو پرانا جادو ہے جو چلا آ رہا ہے۔ وَمِن قبل کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب آ چکی جو امام بھی ہے، رہنما بھی ہے اور رحمت بھی۔ وَهَذَا کتاب مصدق لسانا عربیا، اور یہ کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی بھی عربی زبان میں ہے، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ یہ خبردار کرے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ظلم کیا، وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ خوشخبری سنانے والی ہے ان لوگوں کو کہ جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت دکھائی، اس پر قائم رہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا آئندہ کا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہ لوگ ہیں کہ جو جنت والے ہوں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، بدلے کے طور پر اس کے کہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ میرا خیال اگلی مرتبہ ہم 15ویں آیت سے شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جناب اگر اب کسی نے سوال کرنا ہے تو آپ کو یہاں بولنا ہوگا، ادھر نہیں، وہ تار لمبی ہے الحمدللہ، وہ اٹھا کے آپ کو دیں گے، اسی تار کا بندوبست یہ کیا گیا ہے۔ اور یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اس سے آپ کو آواز آئے گی، بس آپ بولیں، آواز وہاں پہنچے گی، اس میں ایک وہاں ہو آپ نے جو دیکھنا ہے کہ وہ نہ فون نہ ساتھ آ جائے۔ اب سے
جی جناب. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ رحمت کا ذریعہ ہوگی کتاب. رحمت تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا رحمت کرے گی؟ کیا یہ کوئی لیونگ اینٹیٹی ہوگی؟ عثمانی واپس کر دیں. اللہ نے جب یہ فیصلہ کیا نا کہ یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے اور اگلی زندگی ہے جو اس امتحان کا نتیجہ ہے، تو نتیجہ تو اللہ کی طرف سے ہوگا، انصاف پر مبنی ہوگا، لیکن اس انصاف پر مبنی نتیجے میں جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کو اس دنیا کے امتحان میں بھی اور اس کامیابی میں بھی یہ بات نظر آئے گی کہ اللہ صرف ایسے نہیں کر رہا کہ وہ انصاف کر رہا ہے، بلکہ اس کے علاوہ رحمت بھی ہے، مزید بھی دے رہا ہے. یہ ساری رہنمائی اس کتاب کے نتیجے میں، یہ کتاب ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم انسانوں کو ہمارے امتحان اور آزمائش میں گائیڈ کرتی ہے، اور یہ گائیڈنس ہے کہ جو آگے جا کے رحمت کی شکل میں آئے گی، یعنی وہ اللہ کا فیصلہ اور کامیابی اور ڈیزرو کرنے سے زیادہ کامیابی جس کو رحمت کہا گیا ہے، یہ کتاب اس کا ذریعہ بنے گی. نہیں جی نہیں پہنچائیں آپ. سر ایک تو یہ سوال تھا چھوٹا سا کہ وہ جو کچھ لوگ اکثر اب جب عمرہ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا سلام پہنچا دیجیے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک یہ کہ ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں، اینڈ سیکنڈلی یہ جو ہے کہ اللہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا، تو وہ کون ہیں اور کیا وہ ہم بھی ہیں؟ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ ظلم کتنے ظالم ہیں، کتنا ظلم کرتے ہیں جو کہ ان کو ہدایت نہیں ملتی؟ اس کا کیسے ڈسکرائب کریں گے ہم؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جا کے میرا سلام کہہ دینا، یا تو یہ بس ایسی بات ہے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سلام تو دوسرے کو آپ کریں گے. آپ اگر کہیں جا رہے ہیں کسی سے ملنے کے لیے، آپ کے کوئی بزرگ ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں، تو میں اگر آپ سے کہوں جی کہ ان کو میرا سلام کہہ دیں تو یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور آپ ان کے قبر پہ جا رہے ہیں، روضے پہ جا رہے ہیں، اور آپ کو یہ کہا جائے تو اس کا کوئی مطلب نہیں، اس لیے کہ وہ سلام، وہ درود تو آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، تو وہاں جانے کی تو کوئی ضرورت نہیں اس میں. یعنی ہم صبح و شام اپنی نمازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ ہمیں کرنی ہے. اس دعا کے کرنے میں وہاں جا کر کوئی فرق نہیں پڑتا، سوائے اس فرق کے کہ یقیناً ایک جو ماحول ہوتا ہے اس میں بعض اوقات آدمی کے اوپر زیادہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، بس اس حد تک ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں. یعنی ظاہر ہے کہ سلام آپ کسی کے بہاف پر اسی وقت دیں گے نا کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ سلام جن کو دیا جا رہا ہے وہ اس کو سن رہے ہیں، اور آپ یہ بتا رہے ہیں یہ میری ہمسائی میں ایک رہتی ہیں خاتون، وہ بھی آپ کو سلام پیش کر رہی تھی، تو لوگوں کا یہ تصور ہے کہ اس طرح کی کوئی بات چیت ہوتی ہے. تو میں نے گزارش کر دی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کے آئے ہیں، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، آپ یہ قرآن لے کے آئے ہیں، یہ کلام اللہ کا کلام آپ نے پیش کیا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ آپ نے پوچھا کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ ہدایت ہم کو ملی ہے یا نہیں ملی، اور کس کو ملتی ہے کس کو نہیں ملتی. تو بتا دیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو نہیں ملتی کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. جان پر ظلم کرنے والا شخص وہ ہوتا ہے کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے غلط کام کرتا ہے، اور غلط کام کرنے کے بعد اس پر نادم نہیں ہوتا، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کو جسٹیفائی کرتا ہے اور اڑ جاتا ہے.
تو جب مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ طے کرتا ہے کہ میں نے جھوٹ تو بولنا ہے، یہ تو ضروری ہے، اور مجھے کوئی آئی ڈونٹ فیل اینی رسپانسبلٹی obligation not to tell lies، تو اس کے بعد ہدایت نہیں مل سکتی اس کو. یعنی ہدایت حاصل کرنے کے لیے آپ کو اللہ کے پیغام اور اپنے درمیان سے اس بیریئر کو ہٹانا پڑے گا کہ جو واحد بیریئر ہے انسان کے لیے اللہ کی ہدایت کو پانے کے راستے میں، اور وہ ہے جھوٹ. ہے ان میں سے ایک چیز ہے جانتے بوجھتے ہوئے غلط کام کرنا، جھوٹ، زیادتی دوسروں کے ساتھ، جان بوجھ کر لوگوں کو تنگ کرنا، حق تلفی کرنا وغیرہ وغیرہ. سو اس کی بہت سی قسمیں، یعنی غیر اخلاقی حرکتیں جان بوجھ کر، جس میں پھر اس کے بعد انسان کے اندر کوئی ریمورس نہیں، کوئی معافی مانگنے کا کوئی سلسلہ نہیں، شرمندگی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی. پتہ بھی تو نہیں چلتا کہ ہم غلط کر رہے تھے کسی کے ساتھ. دیکھیے اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے کہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی. ایک وجہ یہ ہے کہ آدمی اتنا زیادہ بگڑ چکا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی جھوٹ بولتے بولتے وہ اتنا پرفیکٹ ہو گیا کہ اب اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ تو خیر ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے. لیکن اگر آدمی اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا چاہتا ہے، عام حالات میں وہ ٹھیک ہی ہے، لیکن بعض ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں جس کا اس کو اندازہ نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ جس چیز کا آدمی کو اندازہ ہی نہیں ہے، جس چیز پر اس کو احساس ہی نہیں ہوا، ظاہر ہے وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا. چنانچہ ہمیں اس بارے میں اپنے آپ کو ٹوکتے رہنا چاہیے، ٹٹولتے رہنا چاہیے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آدمی کو ہمیشہ سیلف کرٹیکل ہونا چاہیے اور اپنی باتوں کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے، جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی غلطی کہیں سے معلوم ہو جائے کہ یہ مجھ سے ہوتی تھی، جس کو میں غلطی نہیں سمجھتا تھا، وہ پھر اس پر چوکس ہو، متنبہ ہو اور اپنی اصلاح کرے. بھائی یہ کافی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، اس میں آدمی کو آئے دن کچھ نئی چیزیں معلوم ہوتی رہتی ہیں، اور اسی لیے ضروری ہے کہ آدمی غور کرتا رہے، لوگوں کی باتیں دھیان سے سنتا رہے، اور جہاں کہیں بھی کسی ایسی چیز کا احساس ہو کہ جو معلوم ہو کہ آج تک غلط تھی، تو آدمی اس میں اصلاح کر لے. یہ سورۃ النساء کی آیت ہے 159. اس کا اردو میں جو ترجمہ ہے کہ اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا، مطلب یہ حضرت عیسیٰ کی طرف، مطلب ان کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے. تو یہ جو بات ہے کہ جی وہ کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا جو ان کی موت سے پہلے ان پہ ایمان لے آئے گا، یہ اس طرف انڈیکیٹ نہیں کر رہا کہ ان کو بھی موت آنی ہے؟ جی دیکھیں یہ جو آیت ہے نا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. کیا آیت نمبر ہے؟ 159. یہ جو آیت ہے اس میں جو بات کی گئی ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر یہ کہ وہ لازماً مان لے گا ان کو، قبل موتہ، ان کے اپنی موت سے پہلے. کس کی موت سے پہلے؟ یعنی جو بھی لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کی موت سے پہلے، ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے. نہیں ابھی تو میں نے حضرت عیسیٰ کا تو نام ہی نہیں لیا، میں تو ایک اس کا سادہ آپ کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں
اس لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے ترجمہ اور ایک اس کے علاوہ اس کا مصداق ہے۔ مصداق سے مراد کہ اس سے مراد کون ہے؟ تو اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے، ان کی نہیں اپنی، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ویسے اصل امپورٹنٹ چیز وہی ہے، اپنی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن یہ ان کے خلاف گواہ ہوں گے۔ اس میں جو ہے نا دوسرا پروناؤن لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، ان پر لازماً ایمان لے آئے گا، اس سے مراد ہمارے ہاں اکثر لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے امیجیٹلی پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، لیکن اس کا جو دوسرا ترجمہ ہے جو زیادہ صحیح لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو سلسلہ کلام شروع ہوا ہے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آ گیا، اس سے پہلے بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ اہل کتاب آپ کا انکار کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، ان پر بات بالکل واضح ہو جانے والی ہے، اور یہ نہیں مریں گے مگر یہ کہ یہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ کے پیغمبر، یعنی وہی بات جس کو قرآن کہتا ہے نا اتمام حجت، ان پر حجت تمام ہو جائے گی، ان میں سے ایک ایک ان کو مان کر، ماننے سے مراد ان کی حقیقت کو جان کر مرے گا، اور یہ قیامت کے روز ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے کہ باقی چیزوں کو الگ رکھیں، یہ اس وقت ان آیات میں قرآن کا کیا موضوع ہے کہ اہل کتاب میں سے سب ان کو مان لیں گے ان کی موت سے پہلے۔ کون سی موت سے پہلے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی کہاں عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا آ رہا ہے؟ ایک سلسلہ چل رہا ہے، سلسلہ کلام، اگر آپ پورے سلسلے کو پڑھیں تو اہل کتاب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت، آپ کو ان کی طرف سے اگنور کرنا، انکار کرنا ہے اصل موضوع زیر بحث۔ اور اللہ تعالیٰ اگر آپ اس پوری آیات کے سلسلے کو پڑھیں تو شدید غصے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے یہ کام کیے ہیں، انہوں نے ربا کھایا، انہوں نے حرام خوری کی، انہوں نے ہمارے پیغمبروں کو قتل کرنے کی کوشش کی، وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے ان کو مان کر مرے گا۔ یعنی یہ جو اس وقت مخالفت کر رہے ہیں اور اس وقت اپنے تعصب میں مبتلا ہیں اور بات نہیں سن رہے، ہم ان کی موت سے پہلے ان میں سے ایک ایک کو یہ بات سمجھا دیں گے، ان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ یہی وہ پیغمبر ہیں جن کا ان کو انتظار تھا، اور قیامت کے روز یہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اس سے مراد لوگ عیسیٰ علیہ السلام لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک چیز ان کے ذہن میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور ان کو سب لوگ مان لیں۔ کون سب لوگ مان لیں گے؟ مطلب سارے اہل کتاب، ساری دنیا کے۔ ظاہر ہے آج کل تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ کوئی ٹیلی ویژن ہوگا، انٹرنیٹ ہوگا، اس میں پیغام سارے گلوب میں پہنچ جائے گا، اور وہ بیونس آئرس میں بھی کوئی ہوگا وہ بھی مان لے گا، وہ ادھر کہیں نیوزی لینڈ والا بھی مان لے گا، سارے مان لیں گے۔ اس طرح کی بات پھر لگتی ہے۔ نہیں، جو بات قرآن بتا رہا ہے وہ بڑی واضح سی ہے کہ یہ جو اس علاقے میں اہل کتاب ہیں جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، جن کی مخالفت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سرزنش کی ہے، ان میں سے ایک ایک اپنی موت سے پہلے ان کو مان کے جائے گا۔ مان کا مطلب یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ کے جائے گا، مطلب بالکل سمجھ جائے گا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہی ہیں ان کا انتظار تھا، اور پھر یہ ان کے خلاف قیامت کے روز گواہی دیں گے۔ ورنہ اگر آپ غور کریں کہ اگر وہ مان لیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو سارے اہل کتاب، تو قیامت کے روز گواہی کس کے خلاف دی جائے گی؟ میں مان لیا، الحمدللہ ایمان لیا ہے، تو اس پر گواہی کس کے خلاف ہوگی؟ اس لیے آپ یوں سمجھیے، یعنی اس کو فی الحال حل کرنے کی کوشش نہ کریں کہ کون سی بات صحیح ہے۔ دو اوپینینز ہیں۔ ایک اوپینین یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت سے پہلے دوبارہ واپسی پر
تمام اہل کتاب کا ان کو مان لینے کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سب مان لیں گے اور پھر سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یعنی یہاں تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا ہی ذکر ہے، سارے مسلمان ہو جائیں گے، وہ ڈفرینٹ چیز ہے. دوسرا اوپینین یہ ہے کہ یہ اصل میں لا یؤمنن بہ، وہ لازماً ان کو مان لیں گے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے اپنی اپنی موت سے پہلے. یعنی ان میں سے ہر فرد یہ جان لے گا کہ یہ اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں تھا، اور اس احساس کے ساتھ اور اس احساس کا انکار کرتے ہوئے کافر مریں گے. کفر یہی ہوتا ہے کہ بندے کو معلوم ہے اور بندہ کہتا ہے میں نے نہیں مانا. اچھا جناب، یہاں کے سوالات لے لیں ہم، پھر آپ کا. I heard آپ کا بھی. I heard a hadith that one reads the sunnat prayers, Allah will give you house in heaven. یہ مشہور حدیث ہے جو ان نوافل کے بارے میں ہے جن کو سنت موقدہ کہا گیا ہے. سنت موقدہ کس نے کہا ہے؟ انسانوں نے. حضور کے ارشاد میں تو یہ بات ہے کہ جو شخص باقاعدگی کے ساتھ 12 رکعتیں پڑھے گا فرض کے علاوہ، نفل، یہی الفاظ ہیں، تطوعاً نفل غیر فریضۃ، جو فرض نہیں ہے، جن کو آپ نے سنت موقدہ کہنا شروع کر دیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں خاص گھر دے گا. یہ بات ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ امید ہے بہت سارے گھر دیں گے، ایک اور بھی گھر دے دے گا انشاءاللہ. لیکن ان تمام خوشخبریوں میں یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ نماز پڑھی جائے گی باقاعدگی کے ساتھ، جیسے نماز پڑھی جانی چاہیے. یعنی اس کو جتنا ممکن ہے سمجھ کر اور اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے گا. دوسری بات یہ پوچھی ہے انہوں نے کہ if a girl is getting married and wants to do an istikhara, does she have to do it herself or can her father insist on doing it and decide her fate? دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا، اس کو یہ خود ہی کرنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ استخارے کی دعا میں جو الفاظ ہیں وہ خود بتا رہے ہیں کہ کوئی بندہ بندی اللہ سے اپنے کسی مسئلے کے بارے میں رہنمائی مانگ رہا ہے. اگر لڑکی کے والد صاحب کرنا چاہیں ضرور کریں، وہ الگ سے کریں، یہ الگ سے کریں، اور دونوں کے استخارے میں کوئی اختلاف ہو جائے تو لڑکی کا استخارہ جیت جائے گا. وہ یہ کہے گی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ شادی میرے حق میں تو ٹھیک ہو، آپ کے لیے اس میں کچھ پرابلمز ہو. تو امید تو نہیں ہے کہ کوئی کانفلکٹ ہوگا، لیکن بہرحال استخارے کی دعا جو اس کے الفاظ ہیں اور جو اس کی اسپرٹ ہے، وہ اصل میں ہونی چاہیے ان کے لیے کہ جن کا اصل میں مسئلہ ہے. جو تیسرا بندہ ہے irrelevant کمپلیٹلی، اس کے لیے تو کوئی توقع نہیں بنتا. والد صاحب کر سکتے ہیں، لیکن سچی بات ہے کہ زیادہ ڈائریکٹلی ریلیونٹ لڑکی کا استخارے کی دعا پڑھنا ہے. جی اچھا سر، یہ قرآن اس بات کو ویلیڈیٹ کرتا ہے کہ نیگیٹ کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی دوبارہ آنا ہے اور یہ والی بات؟ اور ایک اور کوشچن پوچھ لوں کہ ایک ہی. اچھا، ایک اور کوشچن یہ کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے وہ مذاق اڑانے کا اس پہ منع کیا ہوا ہے. اب جو سورہ جاسیہ پڑھا تھا تو اس میں بھی بہت زیادہ تھا. تو جینٹل ریبنگ بھی تو ہوتی ہے. اب اگر بہن بھائیوں کے ساتھ فرینڈس کے ساتھ نہ کرے تو پھر اتنے سیریس ہو گیا ہر وقت. دیکھیے، جہاں تک تو مسیح علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کے بیان کا تعلق ہے، یہ قرآن مجید میں کہیں بیان نہیں ہوا. ہمارے ہاں جو لوگ اس کو مانتے ہیں وہ احادیث کی بنیاد پر مانتے ہیں. قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں بتا چکا کہ سورہ آل عمران کی جو آیت ہے، آل عمران آیت نمبر 59 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا کہ جب ان کو
یہودی کفار آئے سولی پر چڑھانے کے لیے، تو اللہ نے ان کو جو خوشخبری سنائی اس میں قیامت کے دن تک کی خوشخبری تھی کہ وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، میں بنا رہا ہوں، میں بناؤں گا ان لوگوں کو کہ جو تمہارے نام لیوا ہوں گے، تمہارے پیروکار ہوں گے، غالب ان لوگوں پر کہ جو انکار کرنے والے ہوں گے تمہارے، قیامت کے دن تک کے لیے۔ تو قیامت کے دن تک کا ایجنڈا وہاں بتا دیا، مگر اس ایجنڈے میں یہ نہیں بتایا کہ تم ویسے واپس تو آؤ گے، تو اس وقت بھی کچھ ایونٹس ہوں گے، وہ اللہ میاں نے حدیث کے لیے چھوڑ دیا کہ وہاں 200 سال کے بعد مسلمانوں کو علم ہوگا۔ میں 200 سال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ موتا امام مالک جو 150 سال کے بعد آئی، اس میں بھی ذکر نہیں ہے۔ دوسری جو اس میں مشکل ہے اس بات کو ماننے میں، وہ یہ ہے کہ سورہ مائدہ میں جہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب قیامت کے روز پوچھیں گے، جس کا ذکر آج کے بھی کلاس میں آیا کہ یہ آپ نے ان کو بتایا تھا کہ آپ میرے بیٹے ہیں اور آپ کی والدہ بھی اسی طرح سے میری بیوی ہیں، تو وہ کہیں گے کہ اے خدایا جب تک تو میں وہاں تھا اس وقت تک تو میں نے وہی بتایا ان کو جو تو نے مجھے بتایا، اور جب تو نے مجھے بلا لیا، وفات دے دی، تو ان پر نگران تھا۔ تو یہ بڑا اچھا موقع تھا، موقع ہوگا قیامت کے روز، جس کو کوٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں کہ قیامت کے روز عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے، تو اس موقع پر ان کو فرمانا چاہیے تھا کہ میں 2 مرتبہ گیا ہوں، ابھی ریسنٹلی آیا ہوں، ایک تو پہلے گیا تھا اور ایک ابھی گیا ہوں، ابھی حال ہی میں گیا ہوں، تو تب بھی میں نے ان کو وہی والی بات بتائی، لیکن یہ بتانی مس ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو بعد میں حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوگا اور پھر وہ اس کو فٹ کریں گے قرآن مجید کے اندر۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ نہیں کوئی پتہ لگتا۔ رہی ہے آپ کی بات کہ یہ مذاق اڑانا، اور یہ آپ نے اچھا سوال کیا۔ دیکھیں قرآن مجید میں ایک سورہ ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہو ان لوگوں کی کہ جو اشارے باز ہیں، چغل خور ہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ، وہ جو مال جمع کرتے ہیں ان کو گنتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال انہیں ہمیشگی عطا کرے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ حطمہ میں چور چور کر دینے والی میں جھونک دیے جائیں گے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ چور چور کر دینے والی کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے جو اللہ بھڑکائے گا۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو سینوں میں، دلوں میں جا کے پہنچے گی۔ تو یہ بات بتائی گئی۔ فی عمد ممددہ، اور وہ ہوں گے ستونوں میں بندھے ہوئے، نکل نہیں سکیں گے۔ تو بندہ کہے گا کہ سر وہی والی بات جو کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا تھا، ایسے اشارے کیے تھے، وہ چغل خوری کی تھی۔ گندی بات ہے، اشارے نہیں کرنے چاہیے، مذاق نہیں کرنا چاہیے، مطلب کسی کے ساتھ زیادتی کریے، مگر اللہ میاں آپ بہت زیادہ سیریس ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ بندے کو ایسی آگ سڑائے گی کہ اس کے دل تک جائے گی اور چور چور ہو جائے گی۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہی وہ پرابلم ہے۔ قرآن مجید کو ہم سمجھتے ہیں الگ سے، پیسز کر کے۔ یہ بات ہو رہی ہے ابو جہل کی، یہ بات ہو رہی ہے ابو لہب کی، جن کمبختوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اشارے کیے تھے اور وہ چغلیاں لے کے، باتیں لے کے پھرتے تھے۔ کیوں نہیں مان سکے؟ مال کے ساتھ ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اس مال کی محبت ان کے دل میں ایسی تھی کہ لگتا تھا کہ ان کو ہمیشگی دے گی۔ تو پیغام آیا اور مانا نہیں۔ یہی وہ بات ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ آپ کہیں گے کہ پھر مذاق کر لیا کریں، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ یہ مذاق ایک چھوٹی چیز ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے اچھے لوگوں کو، کہ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ اتنا آگے بڑھ جائے کہ ہمارے لیے کسی حق کو ماننے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔
لیکن یہ چھوٹی موٹی بات کے بارے میں بھی تبصرہ ہو رہا ہے. یہ اصل میں سارا تبصرہ ان پر ہے کہ جنہوں نے جب پیغمبر کے انکار کا رویہ اختیار کیا تو اس رویے میں اشارے بازیاں کی، شغل خوریاں کی، مذاق اڑائے، مال جمع کیا، اسی میں لگ گئے. بھئی ایک بندہ ہے اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، مزید کر رہا ہے، 1 سے 4 فیکٹریاں لگا رہا ہے، یار آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر وہ ٹھیک طرح سے کر رہا ہے اور لوگوں کو امپلائمنٹ دے رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، یار کیسی دلچسپ بات بتاتا ہے وہ ہمارا چودھری، کیا نام ہے وہ، جو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ جو آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ ہم، یہ جو ملک ریاض وغیرہ ہے، یہ پتہ ہے کیسے ان کا مال بڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی 1/3 اللہ میاں کو دیتے ہیں. تو یار یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، جو دوسرے غلط کام کرتے ہیں ان کو نہیں کرنے چاہیے، بٹ دس از بریلینٹ یار. اللہ میاں کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیے کہ اللہ میاں 1/3 تیرا، اور کہتے ہیں پھر دیکھو مال کیسے پڑتا ہے. تو یہ والا مال تو ہے ہی نہیں. سو گزارش یہ ہے کہ یہ اصل میں اس مال کے جمع کرنے کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس مال نے ان کے اوپر ایسا غلبہ پا لیا کہ جس کے بعد حق ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا. وہ مذاق اڑاتے تھے اللہ کے پیغمبر کا، چغلیاں کرتے تھے، ان کے پیغام لے کے جاتے تھے، دوسروں کو سناتے تھے. سو اگین چغلی نہیں کرنی چاہیے، اشارے بازی نہیں کرنی چاہیے، اچھی بات نہیں ہے. ایک دوسرے کا خواہ مذاق نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہاں جو ذکر ہے یہ اس کا نہیں. مذاق میں ہمیں اگر آپ 2 دوست بیٹھیں تو وہ اپنی چائلڈ ہوڈ کی چیزیں اگر کو رہے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہوتی. لائف کو آپ نے اتنا بھی سیریس نہیں بنا لینا کہ آپ جی. سر جیسے کہ ہوتا ہے، یہ بتایا جیسے ہے کہ آپ نے کسی کو چیز بتانی ہے، آپ نے پڑھ لی ہے تو لیکن آپ کو کسی کا بیعت ہونا پڑتا ہے یا آپ کو کسی سے اجازت لینی پڑتی ہے. اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اگر کوئی چیز اللہ کے نام پہ آپ نے اس طرح پڑھی ہے تو آپ سارے جتنے علماء کرام ہیں ان کا بھی نام لے کے دعا میں یاد کریں ایسے. تو ایسا کچھ ہے. اور اکثر کوئی بچہ بیمار زیادہ رہتا ہے یا اس کے ساتھ یعنی اسے چوٹ وغیرہ کافی لگتی ہے تو کہتے ہیں اس کا نام چینج کر دیں. وہ اکثر کچھ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں وہ چیک کر کے بتاتے ہیں کہ یہ اس کے نام کے ساتھ اس کا ٹھیک نہیں بیٹھ رہا اور یہ سارا کچھ. دیکھیں جی وہ جو ہے نا بیعت کے بارے میں تو ان کے میرا خیال ہے میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے، ان کو دے دیں. میری ابھی 2-3 دن پہلے میں نے بھیجی ہے بیعت کے بارے میں ایک پریزنٹیشن کلپ کہ بیعت کا دین میں کیا مقام ہے. لب لبابیہ کوئی مقام نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی حکمران ہے وہ یہ کہے کہ آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں، یعنی مطلب یہ کہ گیو می یور اوتھ آف ایلیجینس، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن اس کی تفصیلات ہیں جو میرے کلپ میں موجود ہیں. باقی یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ دین وہ ہے اور دین کی تعلیمات صرف اور صرف وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. جب آپ کو کوئی بات بتائے نا یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، ان سے پوچھیں کون کہتا ہے، قرآن میں ہے یا کسی مستند حدیث کی کتاب میں ہے؟ قرآن میں ہے تو قرآن کو ڈھونڈ لیں، مستند حدیث کی کتاب میں ہے تو پوچھ لیں کسی اسکالر سے کہ بھئی یہ ہے یا نہیں ہے، اس میں کیا اس کا مقام ہے. باقی فلاں یہ کہتے ہیں فلاں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. مطلب اب بات یہ ہے کہ ایک بندے کو کھیلتے کھیلتے بچے کو چوٹ لگی، آپ نے اس نے نام بدل دیا، اگلی مرتبہ چوٹ لگی تو کیا کریں گے؟ تو آدمی کو اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے. بعض اوقات مشکلات آتی ہیں، اس میں آپ کو ہمت کرنی ہوتی ہے، پلاننگ کرنی ہوتی ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے. نام کوئی بدلنا چاہے تو بدلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن وہمی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ علم غیب کا علم یہ صرف اللہ کو ہے. اللہ نے یہ علم کسی اور کو نہیں دیا. لوگوں کے پاس اس طرح کی چیزیں یہ بالکل ممکن ہے مجھ سے اور آپ سے زیادہ ہوں. بعض اوقات بعض لوگوں کی انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں اس بنیاد پر کہ ان کو کچھ تجربات ہوئے، کچھ لوگوں نے زیادہ اپنے ایکسپیرینس سے کچھ چیزیں جان لیں. لیکن جو بات میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دین وہی، اللہ کا پیغام، غیب کی خبریں
یہ صرف پیغمبر بتاتے ہیں. باقی لوگوں سے اگر آپ رجوع کریں گے، علماء سے کسی سے بھی، ان کو آپ یہ کہیں کہ جی میں آپ کی بات نہیں جاننا چاہتا، میں آپ کے بزرگوں کی بات بھی نہیں پوچھ رہا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ اللہ کے پیغمبر کے لائے ہوئے دین میں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مختلف علماء کے نام لیں، تو یہ ظاہر ہے کہ قرآن میں ہونا چاہیے یا حضور کو بتانا چاہیے. نہ قرآن میں ہے نہ حضور نے بتایا، تو یہ پھر کہاں سے آ گیا؟ تو یہ چلتی ہے روایت. میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی بہت مسئلہ ہوتا ہے. یہ جو ٹریڈیشنز ہوتی ہیں نا، عجیب بات ہے. بڑی اچھی بات کی ایک صاحب نے کہ آپ رائے گنج میں جائیں، تو آپ رائے گنج جائیں گے، ظاہر رائے گنج مسلمان ہیں، بڑے مخلص لوگ ہیں، تو آپ جائیں گے وہاں نماز پڑھیں گے، فارغ ہو کر نکل آئیں گے. وہی مولوی حضرات اپنی مسجد میں جائیں گے تو نماز کے بعد لمبی لمبی دعائیں کریں گے. وجہ کیا ہے؟ وہ ایک ٹریڈیشن بن گئی ہے. نہ حضور نے کبھی یہ دعا سکھائی اور نہ اس کا کوئی تک بنتا ہے. بھائی آپ کی نماز کے اندر آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دعائی مانگ رہے ہوتے ہیں. اچھا سلام پھیرنے کے بعد آپ نے مانگنی، آپ مانگے، دوسروں کو کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ تو یہ جب کوئی چیز دین کے نام سے رائج ہو جائے نا، پھر لوگ اس کو ایک مقدس چیز مان لیتے ہیں، کوشچن بھی نہیں کرتے. تو ہم کو، ہر مسلمان کو، خاص کو عام کو، یہ کوشچن لازماً کرنا چاہیے کہ یہ اگر تو دین ہے تو پھر یہ بتائیں کہ یہ حضور نے یہ دین کہاں بتایا. اور اگر دین نہیں ہے تو اوکے ٹھیک ہے، پھر آپ کی گھڑی وہ والی ہے، میری گھڑی یہ والی ہے، آپ نے یہ موبائل لیا ہے، میں نے وہ موبائل لی ہے، وہ پھر دنیاوی ڈسکشن ہوگی. تو یہ معاملہ ہے. جو بات ہو رہی تو آپ نے کہا کہ وہ ایک حدیث میں اس کا ریفرنس ہے، تو وہ کیا پھر بس اس کو کیا ویک حدیث سمجھا جائے پھر اس کو؟ دیکھیے جی، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن میں مسیح علیہ السلام کی واپسی کا کوئی کلیئر مینشن نہیں. 2 مینشنز ایسے ہیں سورہ آل عمران میں اور سورہ مائدہ میں، جن کے بیان سے لگتا ہے کہ یار معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو بتا رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. حدیث میں بخاری مسلم میں ان کے آنے کی خبر ہے. اب کیا کریں؟ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ بخاری اور مسلم میں جو بیان ہوئی ہیں حدیثیں، ان کو مان لیں ٹھیک، اور قرآن کو کہیں کہ ان کو آپ ایکسیپٹ کریں. قرآن کو آپ کہیے کہ سر پلیز ایکسیپٹ دیز احادیث. تو ہمارے ہاں اکثر مسلمان یہی کر رہے ہیں. تو آپ نے بھی جو آپ نے تفسیر بتائی سورہ نساء کی، اس میں بتائیے دیکھیں آ رہے ہیں. او بھائی، اللہ اپنی بات کو واضح طور پر بتانے میں مکمل اختیار اور قدرت رکھتا ہے. جو بات بتاتا ہے واضح بتاتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، حدیث میں کوئی اور بات کہی گئی ہے، ہم حدیث کا انکار نہیں کر رہے، ہم غور کرتے رہیں گے. ہو سکتا ہے ہم کو قرآن سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں بات ہی سمجھ میں نہیں آئی تھی. ہو سکتا ہے ہمیں کل کو پتہ لگے کہ حدیث میں جو بات آئی ہے اس میں کیا گڑبڑ ہے. لیکن قرآن کو نہیں چھوڑا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کوئی شوق ہے، کوئی فیشن ہے. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن حاکم ہے، قرآن کسوٹی ہے، قرآن فیصلہ ہے، قرآن اللہ کی میزان ہے. قرآن میں ایک بات آ گئی آپ کو سمجھ میں یا سمجھ میں نہیں آئی، آپ کہیں آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ آپ نے جو بتایا نا نساء ہی نہیں سمجھ میں آئی. ویری گڈ، آپ غور کرتے رہیں. میں نے جو آل عمران کی آیت بتائی آپ اس کو پڑھیں. آپ کہیں نہیں آپ نے توڑ مڑوڑ کے بیان کی. خالد صاحب آپ اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے آپ گڑبڑ کر دیں، بہت اچھی بات ہے، آپ کہہ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سورہ مائدہ کی جو میں نے آپ کو آیت کوٹ کیا اس کو بھی پڑھ لیں. آپ کہیں یہ آپ کی بات نہیں بنتی، بہت اچھی بات ہے، مگر یہ آپ بات کہیں اس آیت کے ساتھ سنسیئر ہو کے، نہ کہ اس طرح کہیں کہ خارج سے آپ کو ایک خبر ملی ہے قرآن کے باہر سے اور آپ قرآن سے کہیں کہ پہلے ایکسیپٹ کر. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. قرآن حاکم ہے، قرآن فیصلہ ہے. قرآن آیا ہے مذہب کے معاملے میں، دین کے معاملے میں جو اختلافات ہیں اس میں اللہ کی طرف سے ورڈکٹ سنانے کے لیے. تو یہ ابھی تک ورڈکٹ ہے، لیکن اس میں ہمیں ہمبل ہونا چاہیے. لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات نہیں. میں نے آپ کے سامنے ان 2 آیات کا حوالہ دیا، آپ بھی ان کو پڑھیں، اور اگر میری بات کمزور لگتی ہے نہ مانیں. لیکن اگر فرض کیجئے کہ وہ وہی بات ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں،
تو پھر حدیث کے بارے میں سوچتے رہیں گے، یعنی اس کو انکار نہیں کریں گے. بھائی اگر حضور کا ارشاد ہے تو پتہ نہیں ہمیں کیا چیز سمجھ میں نہیں آئی. ویل کنٹینیو ٹو انڈرسٹینڈ ود این اوپن مائنڈ. چلیے جی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 ہے، اس کی آیت نمبر ہے 59 جو میں نے آپ کو بیان کی. پہلے مجھے 59 تو کنفرم کرنے دیں. نہیں یار، غلط بولا تھا. شکر ہو آپ نے اچھا کیا مجھ سے پوچھ لیا. یہ آیت نمبر 55 ہے، 55 مائدہ کی. ایک خاص حد سے زیادہ جب سوالات ہو جائیں نا، ٹائم سے زیادہ، اس کی پھر فیس ہوگی. یہ جناب مائدہ کے بالکل آخر میں ہے. آئی تھنک اٹس پروبیبلی 118، بٹ ابھی لکھے نا، میں صرف یہ 116 اینڈ 117، تو اس کو پڑھ لیں آپ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی.